اللہ اکبر ولو کنت عالم الغیبہ، فرمایا میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، اگر میں کہیں غیب جان لیتا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میں بہت ساری خیر ہی اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھ کو کانٹا بھی نہ چبھتا، کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی پریشانی مجھے نہ آتی۔ اللہ اکبر ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور اس کی فرمانبرداری کو سنا کے لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں کسی کا مالک نہیں، میں اپنی جان کا مالک نہیں۔ اب سوچیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اپنی زبان میں اپنے قرآن میں اپنے الفاظ میں کیا بیان کی ہے۔ اللہ اکبر ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبریاں دینے والا ہوں اس قوم کو جو مانے گی بات، جو قوم جو بندہ جو خاندان جو قبیلہ جو شہر جو ملک میری بات کو مانے گا اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا، مجھے وہ رسول نہیں سمجھتا، میرے مقابلہ میں کسی دوسرے کو رسول بنا لیا، کسی دوسرے کی دامن پکڑ کر اس کے پیچھے چل نکلا، میرا دامن چھوڑ دیا، میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ اکبر صحابہ کو بیان فرمایا، ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا کہ برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ تو سوتے وقت وہ کلمات ادا کر لیا کر، اگر نیند کے اندر تیری موت آ جائے مت علی الفطرہ، تو فطرت اسلام پر مرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں ہاں جی یا رسول اللہ مجھے بتانے، میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سونا ہو تو وضو بنا الگ سے، نیند کی خاطر وضو بنا، پہلے جو کچھ ہو چکا ہے نہیں ہے سب چھوڑ، نیند کے لیے سونے کے لیے الگ سے وضو بنا، اور جو تو نے وظائف کرنے ہیں اپنے وظائف کر لے، آخری کلمات تیری زبان سے جو نکلے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، میں تیرے سامنے چت لیٹ گیا ہوں، میرے پاس اب کوئی بھی طاقت باقی نہیں بچی، نیند نے غلبہ کر لیا ہے اور میں چت لیٹ گیا ہوں، کمر میں نے تیرے سامنے لٹا دی، خوشی سے کروں تو یہی کچھ میرا کام ہے، اور اگر مجبوراً کروں تو میں یہی کچھ کر سکتا ہوں، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اب نیند کے آگے میری کوئی ہمت نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان رکھتا ہوں جو کتاب تو نے نازل کی، اور تیرے نبی پر ایمان رکھتا ہوں جو نبی تو نے بھیجا ہے ہمارے پاس۔ یہ آخری کلمات، اب ہر چیز کی نفی ہو گئی، اللہ کے علاوہ ہر شے چھوڑ دی گئی، رسول کے علاوہ ہر شے چھوڑ دی گئی۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، جو کتاب تو نے نازل کی ہے اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں جو تو نے رسول بنا کے بھیجوایا، نبی جو تو نے رسول بنا کے بھیجا۔ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی پسند آئی، میں نے فوری طور پر یہ الفاظ دہرانا شروع کیے، ساری دعا میں دہرا گیا، آخری کلمات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، آخری کلمات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آمنتو میں ایمان لے آیا ہوں بے کتابک الذی انزلتا، تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی ہے، وابے نبیک الذی ارسلتا، اور تیرے نبی پر ایمان لے آیا ہوں جو تو نے رسول بنا کے بھیجوایا۔ میں یہ دہراتے سارے کلمات صحیح دہرا لیے، آخری کلمہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وابے نبیک الذی ارسلتا،
میرے منہ سے نکل گیا یا مجھے یاد میں بھول گئی بات, میں نے کہہ دیا واب رسول کالذی ارسلتا, نبی کی بجائے رسول کہہ دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. نبی کہتے ہیں اس کو جو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام تو پہنچائے لیکن کتاب براہ راست اس پر نازل نہیں ہو, کتاب کسی اور پر نازل ہوئی. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان پر کتاب نازل ہوئی, وہ رسول تھے. اور حضرت ہارون جو ان کے چھوٹے بھائی تھے وہ نبی تھے, ان پر کتاب نازل نہیں ہوئی, ان کو ہم نبی بھی مانتے ہیں لیکن رسول اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب تورات, اس کا وہ پرچار کرتے تھے, اس کا وعظ کرتے تھے, وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے, لوگوں کو پڑھاتے تھے. وہ نبی تھے, اللہ نے ان کو اتھارٹی دی تھی وضاحت کرنے کی. انہوں نے کیا کہا, واب رسول کالذی ارسلتا, تیرے رسول پر ایمان لے آیا ہوں جو تو نے رسول بنا کر بھیجوایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا برا لا, یہ لفظ نہیں ہے, میں نے جو ضمانت دی ہے نا وہ ان لفظوں کی دی ہے جو میں نے بولے ہیں, اور وہ کیا ہے, واب نبی کالذی ارسلتا, تیرے نبی پر میں ایمان لے آیا ہوں جو نبی تو نے رسول بنا کے بھیجوایا. تیرے رسول کی بات نہیں ہے, بات اگرچہ ایک ہے, نبوت سے رسالت کا درجہ ایک درجہ بلند ہے کہ رسول کو کتاب ملی, نبی کو کتاب نہیں ملی. دعویٰ دونوں یعنی کام دونوں کا ایک ہے, وہ بھی اسی کتاب کا پرچار کرتے ہیں, حضرت ہارون بھی اسی کتاب کا پرچار کرتے ہیں, لیکن وہ رسول ہیں, یہ نبی ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں, واب نبی کالذی ارسلتا, میں تیرے اس نبی کو مانتا ہوں جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا. کیا کہا, واب رسول کالذی ارسلتا, تیرے رسول کو مانتا ہوں جس کو تو نے رسول بنا کے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا برآمدہ, جو میں نے ضمانت دی ہے وہ ان الفاظ کی نہیں جو تو نے کہے, میں اپنے الفاظ کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تو یہ جملہ کہہ کر رات کو مر گیا تو مت علی فطرت الاسلام, تو فطرت اسلام پر مرے, مت علی الفطرہ, فطرت کے مطابق مرے گا. یہ ضمانت ہے اللہ کی طرف سے میرے الفاظ کی, جو تو نے اپنی طرف سے بنا کے بھول کر جو تو نے خود کہہ دیے ہیں اس کی ضمانت نہیں ہے. اب مجھے بتائیں, جب صرف الفاظ کی ضمانت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی ضمانت نہیں ہے, ضمانت دی آپ نے اپنے الفاظ کی, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہٹ کر کوئی بندہ بات کرے اس کی ضمانت اللہ کی طرف سے نہیں ہے, تو پوری کی پوری ایک بندے کی زندگی پیروں فقیروں کے پیچھے چلتی رہے جن کو اپنا پتہ نہیں, وہ کون سی ضمانت ہے, کہاں سے ضمانت آئے گی؟ کون ضمانت دیتا ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر, اللہ کے رسول کو چھوڑ کر فلاں بندے کا عمل, کیا اس نے غلط عمل کیا ہے؟ اتنا بڑا کتب خانہ ہے اس کے پاس, اتنے بڑے طالب علم ہے اس کے پاس, اتنی دنیا اس کو مانتی ہے, جہاں اس کا پروگرام ہوتا ہے لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ وہاں پہنچ جاتے ہیں, اتنی بڑی منتا ہے اس کی, کیا وہ غلط ہے؟ نہیں بھائی, غلط صحیح کا فیصلہ ہمارا نہیں, یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ اگر اس کا کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف آ گیا تو اللہ تبارک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, سورہ محمد پڑھیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, خوشی خوشی بات مانو اللہ تبارک تعالیٰ کی اور خوشی خوشی بات مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. باطل کسے کہتے ہیں؟ ضائع, ختم, بطلان ہو گیا, باطل. اللہ کی بات مانو تو وہ عمل قابل قبول, رسول کی بات مانو تو وہ عمل قابل قبول. اگر ان کی بات نہیں مانی, خوشی خوشی نہیں مانی, مجبوراً مانی, پھر بھی کام خراب ہے. خوشی خوشی بات مانی تو پھر یہ عمل قبول, اور اگر خوشی خوشی نہیں مانی تو وہ عمل پھر بھی قبول نہیں ہے. اب دیکھیں, کوئی پابندی نہیں تھی,
کوئی پابندی نہیں تھی، نبی کی بجائے رسول لفظ رسول کہنے کی پابندی نہیں تھی، وہ بندہ بھول گیا، وہ بندہ مخلص تھا، اس کے دل میں کوئی چور نہ تھا، وہ بالکل صحیح تھا، اللہ کے رسول کی بات اس نے مانی، اس نے یقین کر لیا اس بات کا، لیکن اللہ کے رسول نے بات نہیں مانی۔ نہ، جو میں کہتا ہوں انہی الفاظ پر زور دینا ہے، وہی بات ذکر کرنے۔ جہاں اس قدر پابندی ہے وہاں اپنی مرضی سے کسی تھرڈ پرسن کو بندہ مان لے، اس لیے کہ اس کی بڑی بنتا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پہنچا ہوا ولی ہے۔ کیوں ولی ہے؟ اس کو اپنے ہوش نہیں ہے، نہ اس کو اپنے سطر کا ہوش ہے، نہ اس کو اپنے پاکی پلیدی کا ہوش ہے، نہ اس نے کبھی وضو بنایا، نہ اس نے کبھی حجامت کی، نہ اس نے کبھی حلال کھانے کی کوشش کی، نہ اس نے کبھی کوئی اللہ رسول کی بات کہی۔ موالی اس کے پیچھے کوئی بندہ صرف اپنے نظریات کے مطابق چل نکلے، کہاں سے آئے گی بخشش؟ یہ ایک منصوبہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے منصوبہ بنا کے ہر چیز کو لکھ کر رکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ فلاں موقع پر غلطی کرے گا، وہ جان بوجھ کر غلطی کرے گا یا جھوٹ موڑ کے غلطی کرے گا یا بے خیالی سے اس کی غلطی ہو جائے گی۔